وعلى آله وأصحابه الأصفياء. سبحان الله. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، جماعت علیہ السلام کی سمجھنا یا اردو؟ پشاور تو پشاور علیہ تھا، اردو ہی نہیں جان دے. اردو پوئی ہوئے ساڑھی پشتو ہی ہوتا کہ باگو کوئی نہیں ہے. بحمد اللہ مالک کریم دا جتنا شکر ادا کیتا بنجے وہ تھوڑا ہے کہ اس خلاق عالم نے سکوں ایسا ماہ مقدس عطا فرمائے کہ جیڑا ہک رمضان تو گھن کے بے رمضان تک میرے آقا نے فرمایا جیڑے بھی عمل کرے سو اس رمضان اچ او کفارہ بن ویسن آندے رمضان تک. کتنی بڑی نعمت. وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کیونکہ میرا اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس نے جب زمین و آسمان، حجر و شجر، نباتات و جمادات، جن و انس، ملائکہ تخلیق فرما لیے،
تو اپنے عرش کے پائے پر لکھ دیا کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ اور میں نے ہر صورت میں اپنی محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کرنی ہی کرنی ہے۔ تو اس بخشش نے ہمیں آج سے 2 ماہ پہلے تلاش کیا، ڈھونڈا، 27 رجب المرجب کو جو معراج کی رات آئی، اللہ نے اس رات میں ہمیں تلاش کیا، ہمیں ڈھونڈا، ہمیں پکارا کہ آؤ میری رحمت کی طرف، آؤ مغفرت کی طرف، کہ میں تمہیں معاف کر دوں، لیکن ہم نہ آئے۔ پھر اس کی رحمت نے ہمیں تلاش کیا، 15 شعبان المعظم جسے شب برات کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس رات میں ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ آؤ آج تمہاری قسمت کے فیصلے ہونے ہیں، تمہاری تقدیر لکھی جانی ہے، کہ سال بھر کا بجٹ بننا ہے۔ جیسے گورنمنٹ سال کا بجٹ بناتی ہے، آپ لوگ اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں کہ کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے، کس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ تو اس رات میں بھی اس کی رحمت ہمیں بلاتی رہی، ہم نے اس رات کو بھی اختلافات کی نظر کر دیا۔ کئی لوگ کھڑے ہو گئے، بھائی اس کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں ہے۔ جاگنا ہے؟ نہیں جاگنا۔ نوافل پڑھنے ہیں؟ نہیں ہے۔ اس اختلاف کے گھمر گھیر میں ہمیں ڈال کر بدظن کر دیا، اور شیطان جیت گیا کہ اس نے جو پروگرام دیا تھا، حلوہ پکاؤ، کھاؤ، پٹاخے بجاؤ، آگ کے الاؤ جلاؤ، تاکہ اس کی رحمت جو نازل ہو رہی ہے وہ ملائکہ وہیں سے واپس چلے جائے۔ ہم غفلت کی نیند سوئے، لیکن میرے رب نے ہمیں نہیں بھولا۔ پھر اس نے کہا کہ آؤ، میں نے یہ مقدس مہینہ تمہارے لیے بنایا ہے کہ جس کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، اور پہلی ہی رات سے ایک منادی اللہ پاک نے مقرر فرما دیا، جو آسمان دنیا پہ آ کر یہ آوازیں لگاتا ہے کہ اے امت محمدیہ، ہمارے اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم نے اور کوئی کام نہیں کرنا، صرف اور صرف امت محمدیہ کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، کہ ان کی جو بھی دعائیں ہیں ان کو قبول کر لے میرا اللہ۔ آمین کا معنی ہوتا ہے قبول، آمین کا معنی قبول، کہ جو بھی یہ دعا مانگے، جس طرح سے مانگے، کیونکہ دعا
کبھی رد نہیں ہوتی. یہ مسئلہ یاد رکھیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ہم مانگتے ہیں وہ سنتا نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بات ذہن سے نکال دیں. دعا کسی صورت میں بھی رد، زور سے بولے رد. یہ آج کے اس خطبے میں یہ سبق یاد کریں. اگر رد ہوتی نا تو پھر خود اللہ کے قرآن کے خلاف جاتی بات. کہ خلاق عالم نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا. اگر پھر وہ قبول نہ کرے تو اس کی رحمت کے خلاف ہے، اس کی عنایت کے خلاف ہے، اس کے عطا کی خلاف ہے. وہ کہتا ہے بندہ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. مولانا صاحب ہم راتوں میں اٹھ کے مانگتے ہیں، دن کو مانگتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. میرے دوستو، خواتین حضرات، علماء نے لکھا ہے دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں. کیونکہ اللہ جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، وہیں پر وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، حکیم بھی ہے. وہ جانتا ہے کہ کون سی دعا اس کے لیے کس وقت فائدہ مند ہے، کہاں پر فائدہ ہونا ہے، کہاں پر نقصان ہو رہا ہے. وہ اسی کی مطابق قبول کرتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے آپ نے جو مانگا وہ آپ کے لائق تھا، اسی وقت نقد قبول کر لی. دوسرا طریقہ یہ ہے آپ نے دعا کی، نقد قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے بدلے میں جو کوئی تم پر آنے والی مصیبت تھی اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے نہ مصیبت کو ٹالا، نہ نقد میں کچھ لیا دیا، بلکہ اللہ اس دعا کو ذخیرہ فرما لیتے ہیں آخرت کے لیے کہ دن قیامت کے ایک گناہگار بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان حال ہوگا. خلاق عالم اس کو پریشان دیکھ کر فرمائیں گے میاں کیوں پریشان ہے؟ اللہ نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں. فرمایا سامنے دیکھ. وہ دیکھے گا یہ کیا ہے؟ یہ پہاڑ ہے. اللہ فرمائیں گے یہ پہاڑ تمہاری دنیا کی وہ دعائیں ہیں جن کا بدلہ آپ کو دنیا میں نہیں ملا تھا. میں اس کو تمہارے لائق نہیں سمجھتا تھا، وہ دعائیں میں تیری ذخیرہ کرتا رہا، اتنا ذخیرہ کیا کہ میں ان کو بڑھاتا بھی گیا، بڑھاتا گیا، ودھیندہ گیوں. یہ سود جو حرام ہے نا، یہ اس لیے بھی حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ 1 کے 10 دینا، 1 کے 20 دینا، 1 کا 100 دینا، یہ میری شان ہے. میرا بندہ میرا مقابلہ کرتا ہے. فرمایا یہ میں دوں گا، سبحان اللہ، یہ میں دوں گا. بندوں کے لیے یہ حرام ہے تو اللہ بڑھاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی مومن مسلمان
کھجور کی ایک گٹھلی بھی اللہ کی راہ میں دے دے، فرمایا دن قیامت کے وہ کھجور کی گٹھلی بھی پہاڑوں کے برابر ثواب کی صورت میں نظر آئے گی۔ خدا کے ہاں ثواب کی کمی، زور سے بولے، کمی نہیں ہے۔ فرمایا پھر تیسرا اللہ پاک فرمائیں گے اے میرا بندہ، میں نے تیری ان دعاؤں کو ذخیرہ کر کے رکھا تھا، جمع کیا تھا، آج یہ جبال کی صورت میں تیرے سامنے آئے، وہ اس کے تلاوڑے میں، ترازو میں، نامہ اعمال میں رکھی جائیں گی۔ اس وقت یہ بندہ کفے افسوس ملے گا، افسوس کے ہاتھ ملے گا اور کہے گا اس کی لمٹ تھی، وقت مقرر تھا، وہ لمٹ بھی گزر گئی، وہ وقت بھی گزر گیا۔ اللہ میری ان دعاؤں تمام کو تو آخرت کے لیے جمع کرتا، اور جتنا بدلہ تو اب دے رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مجھے بدلہ ملتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت رمضان، جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت چھم چھم برسنا شروع کر دیتی ہے۔ اور خصوصاً حدیث پاک میں آتا ہے، میری بات توجہ سے سننا، میں حضور کی حدیثیں سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا دخلت رمضان، جس وقت رمضان کا مہینہ آتا، میرے آقا کی پوزیشن یہ ہوتی کہ اشتد بیزرہ وایقظ واحیا لیلہ، میرے آقا اپنا لگ لگوٹ کس لیتے، گویا عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے، عبادت کے لیے تیار ہو جاتے، اور صرف آپ نہیں وَأَيْقَظَ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَهْلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، یعنی گھر والوں کا بھی اس میں پورا حصہ ہے، گھر والوں کا بھی پورا حصہ ہے۔ ہم نے کبھی ایسا کیا؟ بولے نا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر تقریر ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث جو ہے نا، حدیث، میری بات غور سے سننا، حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ پہلی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو آپ نے فرما دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، عمل، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ تیسرا تقریر۔ کیا؟ تقریر۔ ایسے نہیں جیسے میں کر رہا ہوں، آپ کے خطیب صاحب کرتے ہیں، اس کو تقریر نہیں۔ تقریر میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کام کو روک رہے ہیں، یعنی نہ منع کر رہے ہیں، نہ حکم کر رہے ہیں، بلکہ سکوت، خاموشی اختیار فرما رہے ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقریر۔ اور یہ بھی حدیث بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ حدیث۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ فرمایا یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے کہ نبی کے سامنے کوئی منکر کام ہو،
کوئی غلط کام ہو، کوئی خلاف شریعت کام ہو اور نبی خاموش ہو جائے، یہ نبی کی شان کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ نبی کبھی منکر کام دیکھتے ہوئے خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہم مولوی تو کسی مصلحت کے تحت خاموش بھی ہو جاتے ہیں نا۔ بندہ غلط کام کر رہا ہے ہمارے سامنے، ہم کہتے ہیں یار اگر منع کروں چندہ نہیں دے گا، اگر منع کروں میرے ساتھ جھگڑ پڑے گا، اگر روک دوں اچھا بھائی اس کا سردردی ہے، اس کا عمل ہے۔ یعنی کسی بھی مصلحت کے تحت مولوی ہم رک جاتے ہیں، برائی کو روکتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر تم کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھ لو، تم میں اگر طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو۔ کس سے روکو؟ ہاتھ سے۔ میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہم کسی سے لڑ پڑیں، جھگڑا ہو جائے گا، بات بڑھ جائے گی، ایسے ہے نا۔ پہلا کام یہ گورنمنٹ کے لیے ہے کہ صاحب اختیار ہے، صاحب اقتدار ہے، وہ ڈنڈے سے بھی روکے، ہاتھ سے بھی روکے۔ آگے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر برا کام ہوتا ہوا دیکھے تو زبان سے روک دے۔ جیسے ہمارے بڑے بزرگ جو تھے، اب تو بزرگوں کی بات کوئی نہیں مانتا نا۔ پہلے یہ سفید ریش، سفید پگڑی والے بزرگ علاقے کے، بستی کے چختو کریندے ہنچا تو لوگ بات سن لیتے تھے، اب کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں، ایسے نا، تم کون بڑے ہو، ہم خود بڑے ہیں، ایسے نہیں۔ دماغوں میں بٹھا دی گئی ہے اب یہ بات۔ بابا گھروں کڈ چھوڑ، میرا دل جتھا دے میں با فیصلہ اپنا آپ کی تم، کہتے ہیں نا۔ یہ شریعت کے عین خلاف ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرتا، جو چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کرتا، بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ میں محمد کی امت سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ ہم نے نوجوانوں کو بدراغ کر دیا ہے، وہ نوجوان کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جمعے میں خطبہ ہوتا تھا، تقریر ہوتی تھی، مولویوں کا خدا بیڑا غرق کرے، انہوں نے کہا جی 1 بجے پڑھ لیں گے، 1:15 بجے پڑھ لیں گے۔ لوگ دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھائی 12:30 پونے 1 تو اذان ہوئی، 15 منٹ میں کیا خطبہ کیا تقریر ہونی ہے، یعنی مولوی کی بات سننی ہی نہیں ہے۔ تبلیغ والے آئے ہیں، ان کی بات سننی ہی نہیں ہے۔ میں غلط عرض کر رہا ہوں؟ یہ اللہ نے طریقہ بنایا تھا، خدا کی قسم یہ ان کا احسان ہے۔ ہم بیت اللہ شریف میں کئی مرتبہ حاضری دی ہے روضہ رسول پر، ہم دیکھتے ہیں لوگ ہیں ایسے سر کے نیچے سرہانے قرآن شریف رکھ کے ستے پن، انہوں کو مسئلے دا پتہ ہی نہیں۔ اساں اتھوں 1000 میل تو پیر تا پیر کھٹڑے دی ڈاونی بھی قبلے شریف دو کریں دے نہیں کریں دے، کیوں؟ ادب ہے، احترام ہے۔ وہ سدھیاں اتھائیں لتاں کر کے، آخر وہی تو مسلمان ہیں نا، غیر مسلم تو اتھا داخل نہیں تھی سکتا، مسلمان ہیں، وہ سدھیاں کر کے پہن تھے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا، ان کو ایسے واعظ سنانے والا کوئی نہیں تھا،
وہاں پر ایسا رواج، ایسی صورتحال نہیں تھی. یہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہاں علماء، طلباء، تبلیغ والے، یہ سب لوگ آپ کو دین کی باتیں سمجھانے بتانے کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں بات کر رہا تھا کہ میرے آقا امام الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رمضان مبارک داخل ہوتا، اشتد بی ظرفہ واحیا وایقظ اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستعد ہو جاتے، تیار ہو جاتے، اور خود نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. اٹھو عائشہ، اٹھو حفصہ، حضرت علی فرماتے اٹھو فاطمہ، اٹھو، اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اس کو مانگنا، اس کے پاس مانگنے کا وقت ہو گیا ہے. میرے ٹبا پٹھانا والے دوستوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابت کے دریا بہا دیتے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت مدینہ منورہ میں ایسے چلتی، کالریح المرسلہ، کالریح المرسلہ، جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ہر ایک کو لگتی ہے، ہر ایک اس سے مستفید ہوتا ہے، ہر ایک فائدہ اٹھاتا ہے ٹھنڈی ہوا سے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے آج ہم دینے والے نہیں بنتے، مانگنے والے بنتے ہیں. میرے آقا صرف آپ نہیں، گھر والوں کو بھی سخاوت سکھاتے. حدیث پاک میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لاتے اور مجھ سے پوچھتے یا عائشہ، یا عائشہ میں بھوکا ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ ہے، پکایا ہے کچھ آپ نے. میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں سخاوت سکھائی ہے، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے دن میں فقیروں کو دے دیا، مسکینوں کو دے دیا، غریبوں کو دے دیا. گھر میں اب کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن میں پریشان ہو جاتی کہ میرے سرتاج آئے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، میرے محبوب آئے ہیں، میں ان کی خدمت نہیں کر سکی. جب میں پریشان ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری پریشانی کو سمجھ جاتے، فرماتے عائشہ پریشان نہ ہو، انی صائم، میں محمد نے روزے کی نیت کر لی ہے. آپ پریشان نہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں تو کچھ نہ ہوا، بس ٹھیک ہے، میں نے روزے کی نیت کر لی. ہمارے گھر میں ایسی سخاوت ہے؟ بولے نا بھائی، نہیں. ہم مولوی ہیں تو بھی مانگنے والے ہیں، پیر ہیں تو بھی مانگنے والے ہیں، دینے والے بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے. کیا معنی؟ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے کیا ہے؟ افضل ہے. ہمیں یہ نظر نہیں آتا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جب میرے آقا نے سخاوت سکھائی، سخاوت کے دریا بہا دیے. سنو، آج ماہ رمضان مبارک میں ہم روزے کے لیے تیار نہیں ہوتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہ صرف گرمی کی صورت میں روزہ رکھتے، بلکہ یہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ عظیم جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، یہ جنگ بھی صحابہ نے رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر لڑی ہے.
روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور جہاد بھی کر رہے ہیں، گرمی بھی ہے، سحری میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، افطاری میں پینے کو کچھ نہیں ہے، کھجور کی گٹھلیاں چوس رہے ہیں اور برابر جہاد بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث سناتا جاؤں، حیران ہوں گے آپ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے جہاد کے لیے چندہ مانگا تو تمام مسلمان جن کے پاس جو کچھ تھا لے کر حاضر خدمت ہوئے، حتیٰ کہ صبح کے وقت میں ایک بڑھیا مائی آئی، ہاتھوں کے اندر سر کے کٹے ہوئے بال ہیں، بال اٹھائے ہوئے ہیں اور چلتی چلتی جہاں پر چندہ جمع ہو رہا تھا وہاں پہ پہنچتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ کیا لائی ہو؟ عرض کرتی ہے رات میں نے سنا ہے میرے آقا نے جہاد کے لیے چندہ مانگا ہے، میرا خاوند بھی کوئی نہیں ہے، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، میرا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، میں ساری رات سوچتی رہی ہوں، گھر میں اور تو کچھ بھی نہیں تھا، اچانک پچھلے پہر رات کے میرا ہاتھ میرے سر کے بالوں کی طرف گیا، میں نے صبح ہمسایوں سے قینچی مانگی، مقراظ مانگی، قینچی سے ان بالوں کو کاٹا اور کاٹ کر یہاں آقا کی خدمت میں لائی ہوں۔ مجھے پتا ہے ان بالوں کی قیمت تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے لے کر آئی ہوں کہ دن قیامت میں اس فہرست میں میرا نام آ جائے کہ جنہوں نے حضور کے فرمان پر لبیک کہا تھا۔ میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، یعنی فرمان رسول پر لبیک کہنا، دل سے تیار ہونا، دل سے اس کو قبول کرنا، اگرچہ ہمت نہ ہو لیکن قبول کر لے، اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، مقدس مہینہ، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے اللہ پاک لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے مہینے رمضان کے روزے اس طرح رکھے کہ اپنا محاسبہ کیا، احتساب کیا اپنا، ایسے نہیں کہ صرف پیٹ کو بھوکا مارا، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، دماغ کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پاؤں کا روزہ۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ ڈھال، گناہوں سے ڈھال ہے۔ مجاہد جب جہاد کرتا ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، تلوار سے وار کرتا ہے اور ڈھال سے اپنے آپ کو دوسرے کے وار سے بچاتا ہے۔ تو روزہ ہمیں شیطان کے وار سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم خود شیطان بن چکے ہیں، ہم تو شیطان کو سبق دیتے ہیں، ایسے ایسے کام کر کے دکھاتے ہیں۔ میں غلط عرض کر رہا ہوں؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ بدلہ کیا ہے؟ میں نے جیسے بتلایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ تمام گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو آپ کا وقت 2 بجے تک ہوتا ہے، بلکہ 2 سے بھی آپ کے جلسے پر نہیں آ سکا تھا، دل کی شدید تکلیف تھی، لیکن آپ سے ایک قلبی تعلق ہے، دلی تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے بہت زیادہ اس رات بھائی رفیق خان سے فون کرتے رہے، پھر میں نے ان سے کہا تکلیف تھی لیکن غیر حاضری تھی، میں اس غیر حاضری کے اعادے کے لیے آج حاضر ہوا تھا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ یہ آپ کا ہمارا دینی رشتہ ہے اور بغیر کسی غرض کے ہے، بغیر کسی لالچ کے ہے، اور یہ ہمیشہ انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو وقت ہو گیا ہے، وقت کی پابندی ضروری ہے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔